خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے ریویلیشن کی مکاشفہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں، اس کے 14 چیپٹر کے حوالے سے۔ آج 7 پروگرام ہے، 14واں باب مکاشفہ کی کتاب کا، اور اس کا 7واں پروگرام۔ عزیزو، آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا، خداوند کے خوف میں بڑھنے کی دعا۔ میرے ایک بہت عزیز دوست نے، بھائی نے اپنی گواہی دیتے ہوئے یہ کہا کہ 16-17 منٹ کا پروگرام شروع میں وہ سمجھتے تھے کہ بہت زیادہ ہے، وہ اپنے دن کا اتنا وقت نہیں نکال سکتے، لیکن جوں انہوں نے خداوند کے کلام کو باقاعدگی سے سننا شروع کیا، خداوند نے، پاک روح نے ان کی زندگی کو اس طرح تبدیل کیا کہ اب ان کا دل کرتا ہے کہ وہ کلام کے حوالے سے، اس پروگرام کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ وقت خداوند کے حضور گزاریں، اور وہ یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ پروگرام کا دورانیہ زیادہ بڑھا دیا جائے۔ سو عزیزو، آپ کو انکریج کرنے کے لیے، آپ کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ایسی گواہی کو شیئر کیا ہے کہ آپ کلام کو، خداوند کو وقت دیں۔ بے شک ہماری زندگیاں مصروف ہیں، بے شک ہمارے کام کاج کی اور دوسری ذمہ داریوں کی، رسپانسبلٹیز کی، ٹائم مینجمنٹ کئی دفعہ ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم بہت سا وقت کلام مقدس کے لیے مختص کر سکیں۔ تو بھی عزیزو، یہ وقت وہ وقت ہے جو خداوند یسوع المسیح کے اپنے کلام کے مطابق اچھا حصہ ہے، کیونکہ جب خداوند لازرس اور مارتھا اور مریم کے گھر تھے، اور مارتھا کام کرتے کرتے تھک گئی، جبکہ مریم خداوند کی کلام کی باتیں سن رہی تھی، تو خداوند نے مارتھا سے کہا، مارتھا مارتھا، مریم نے اچھا حصہ چن لیا۔ عزیزو، آپ کے پاس بھی آج یہ موقع ہے کہ آپ اچھے حصے کو، کلام کے حصے کو اپنے لیے چن سکیں۔ آپ کی ذمہ داریاں، آپ کی کام کاج کی، فیملی رسپانسبلٹیز بے شک ایک اٹل حقیقت ہیں، اور ہمیں ان کو بھی احسن طور پر کرنا ہے، لیکن خداوند کو ضرور اپنی زندگی میں ٹائم دیجیے۔ خداوند کے کلام سے اچھا حصہ سننا، سیکھنا اور حاصل کرنا شروع کرتے ہیں۔ عزیزو، کلام مقدس کے حوالے سے یہ دن، یہ ٹائم بہت اہم ہے۔ یاد رکھیے، ہم کلام مقدس کے اس حصے کو پڑھ رہے ہیں جہاں پر 3 اینجلز میسج، ان 3 فرشتوں کا وہ میسج ہے جو اینڈ ٹائمز کے حوالے سے، آخری ایام کے حوالے سے بہت نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ ان دی کرنٹ سچویشن، آج کل کے حالات کے پیش نظر، جہاں پر ہر کوئی اینڈ ٹائمز کے حوالے سے، آخری ایام کے حوالے سے اپنے آپ کو نبی یا نبیہ کہہ رہا ہے، اور کرونا وائرس کی وبا کے حوالے سے بھی بہت سی تھیوریز، کنسپیرسی تھیوریز، سازشیں اور سازشی خیالات جنم لے رہے ہیں۔ وی مسٹ اسٹک ٹو دا بائبل، ہمیں کلام مقدس کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اور حلیمی اور بردباری کے ساتھ رہبری اور رہنمائی لینی ہے۔ یاد رکھیں کہ سنسنی سے اور سینسیشنلزم سے اور مارکیٹنگ ٹیکٹک سے آپ کچھ دیر کے لیے مشہور اور معروف تو ہو جائیں گے، لیکن جن لوگوں کو آپ مس گائیڈ کریں گے، جن لوگوں کو آپ غلط طور پر گمراہ کریں گے، ان کی ذمہ داری بھی آپ پر ہوگی۔ سو ہمیں شخصیت پرستی کی نہیں، بلکہ کلام پرستی کی اور خدا پرستی کی ضرورت ہے۔ Just because a personality, a famous person، مشہور پادری، لیڈر نے اگر کوئی بات کہہ دی ہے اور وہ کلام سے میل نہیں کھاتی عزیزو، لیکن وہ مشہور ہو گئی ہے بات، وہ معروف ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے اس کے فالوورز بڑھ گئے ہیں، اس بات پر ہرگز یقین نہ کیجیے۔ اس بات پر یقین کریں کہ کلام کیا کہتا ہے۔ خداوند اپنے کلام میں بڑے واضح طور پر ہمیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی نبی، کوئی سو کالڈ لیڈر یہ بات کہہ دے، کوئی نبوت کر دے، وہ پوری بھی ہو جائے، لیکن اگر وہ کلام مقدس سے، خدا کے آئین احکام سے، اس کی شریعت سے میل نہیں کھاتی، تو بھی ہمیں اس شخص سے، اس شخصیت سے، پرسنالٹی سے، لیڈر سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ تو ان حالات میں جب فیئر، ڈپریشن، سٹریس، جابز پرابلم ہر جگہ موجود ہیں، ایسی سچویشن میں خدا را اپنی شہرت کے، اپنی فالوئنگ کے بھوکے لیڈران سے، پرسنالٹیز سے
ان کی سینسیشنلزم پر مبنی تھیوریز سے بچ کے رہیں۔ کلام مقدس ہمیں کیا کہتا ہے، اس حوالے سے ہم کئی مہینوں سے ان حالات واقعات کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کلام مقدس اس باب میں خاص طور پر بڑا واضح ہے۔ ہم گزشتہ 2-3 پروگرام سے پہلے فرشتے کے جو میسج ہے اس پر غور کر رہے ہیں، and that is the time when people need to start fearing God۔ خداوند سے ڈرنے کا وقت، خداوند کی ججمنٹ کے حوالے سے محتاط ہونے اور تیار ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور we must be careful کہ ہم دنیا کے خوف سے آزاد ہو کر خدا کے خوف میں تائب ہوں۔ عزیزو، ایک بات تو طے ہے، شاید آج کا دن، شاید یہ حالات ان کے لیے آخری حالات ہوں، آخری دن ہوں۔ So we all should not wait any longer۔ ہمیں اور دیر نہیں کرنی۔ Make no mistake، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ توبہ کیے بغیر، یسوع المسیح پر ایمان لائے بغیر ابدی زندگی تک رسائی ناممکن ہے، اور اس کے بعد خداوند کے کلام کی فرما برداری بے شک اس محبت کا، اس توبہ کا، اس ایمان کا پھل ہے جو خداوند کے فضل کا بیج ہماری زندگی میں پیدا کرتا ہے۔ سیکنڈ اینجل کا میسج بہت اہم ہے، وہ بیبلون the گریٹ کے حوالے سے ہے۔ She has fallen، she has fallen، گر پڑا، گر پڑا، بڑا شہر بابل گر پڑا، جس نے اپنی حرام کاری کی غضبناک میں تمام قوموں کو پلائی۔ عزیزو، بابل کے حوالے سے، بابل شہر کے حوالے سے بہت سی تھیوریز ہیں۔ مختصراً میں آپ کے ساتھ ان کو شیئر کرتا چلوں گا۔ لٹرلی اگر ہم بیبلون کو دیکھیں تو بیبل عراق کے علاقے میں، کسدیوں کے علاقے میں تھا۔ بیبلونین امپائر نے یہودا کو تحقیق کیا اور ان کو اپنے اسیر بنا کر بیبلون میں، بابل میں لے گئے۔ اس کے حوالے سے ہم نبوکدنضر اور ڈینیل کی کتاب کو جانتے ہیں، کنگز کی کتاب، سلاطین کی کتاب اور کرونیکلز جب میں نے کور کی تو اس وقت بھی ہم نے اس اسیری کے حوالے سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ لیکن یہاں پر ہم بیبلون پر بات کر رہے ہیں۔ That was a great city, one of the great cities of the world, which was the hub of culture and social and economic power۔ بیبل یا بابل ایک بہت اہم شہر تھا۔ تاہم کیا اینڈ ٹائمز میں اسی شہر کی بات کی جا رہی ہے؟ اس حوالے سے بہت سی آراء ہیں، ڈیفرنٹ اوپینین ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عراق کی جو جنگ تھی، جس میں عراق نے مار کھائی امریکہ سے، اور پھر اس کے بعد اس شہر میں، اس ملک میں سول وار، خانہ جنگی جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ ایفیکٹولی عراق کا گرایا جانا، بیبلون کا گرایا جانا اس ٹائم سے شروع ہے۔ تاہم بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عراق اینڈ ٹائمز میں اتنا بڑا پلیئر نہیں ہوگا۔ بیبل کا لٹرل میننگ، لغوی معنی ہے کنفیوژن کے۔ انفیکٹ ایک بہت بری روح، جو کنفیوژن کی بری روح ہے، اس کا نام بھی بابل ہے، کیونکہ بابل کنفیوژن کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ نام کیوں پڑا؟ عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ نمروڈ نے جب ٹاور آف بیبلون کی داغ بیل ڈالی تو وہ اسی شہر بیبلون میں تھا، اور چونکہ اس کام کو، اس پروجیکٹ کو، کیونکہ وہ شیطانی تھا، کیونکہ وہ برائی پر، سیلف پرائیڈ پر مبنی تھا، خداوند نے اس کو ابورٹ کروایا، بند کروایا، تو خداوند نے ان لوگوں کی زبانوں میں، ان کی کمیونیکیشن میں کنفیوژن برپا کر دی، اور اسی وجہ سے اس جگہ کا نام بھی کنفیوژن یعنی بیبل پڑ گیا، بابل۔ سو بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ شہر لٹرلی بیبل یا عراق کا علاقہ کسدیوں کا اور نہیں ہوگا، بلکہ وہ شہر کنفیوژن پر مبنی وہ شہر ہوگا جس کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہوں گے، لوگ ڈبل مائنڈڈ ہوں گے، اور جس طرح نمرود کے وقت میں
بیبلون میں کنفیوژن پھیلی، لوگوں میں ڈفرنس آف اوپینین ہوا، اسی طرح یہ شہر بھی اینڈ ٹائمز میں جو ڈفرنس آف اوپینین کے لیے، کنفیوژن کے لیے، خداوند سے دوری کے لیے، خداوند سے اس ذات باری تعالیٰ کے خلاف کوئی گٹھ جوڑ کر رہا ہوگا، اس شہر میں بیسیکلی یہ فال آف بیبیلون ہوگا، اس شہر کا گرنا ہوگا۔ گزشتہ صدیوں میں چونکہ روم، پیپسی، کیتھولسزم ایک بہت بڑا ریلیجن اور مذہب تھا، اس لیے بہت سے لوگ یہ خیال بھی کرتے رہے کہ روم دراصل وہ اینڈ ٹائمز بیبیلون ہے، آخری ایام کا بابل ہے جو تمام دنیا پر رول کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم آج کل کے حالات دیکھیں عزیزو تو روم سکڑ گیا ہے، اٹلی ان جنرل بھی دنیا میں کوئی اتنا بڑا ملک نہیں رہا۔ کرونا وائرس کے ایفیکٹ سے انفیکٹ وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، اور باقی ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں اس کے پاس وہ وسائل نہیں رہے جو کچھ عرصہ پہلے اس کے پاس تھے۔ پھر کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ نیو یارک یا لندن یا وہ شہر جو فائنینشلی دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، بہت پاورفل ہیں، وہ سمبولیکلی اینڈ ٹائمز میں، آخری ایام میں بیبیلون کا کردار ادا کریں گے، اور ان کا گرایا جانا، ان میں تباہی کا آنا دراصل دوسرے فرشتے کا جو پیغام ہے اس کا پورا ہونا ہوگا۔ اور اس حوالے سے جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی اور لندن میں بہت تباہی ہوئی، اور اسی طرح امریکہ میں بھی بڑی تباہی ہوئی، تو بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ وہ بیبیلونز ہیں، یہ وہ بابل ہیں جو گرائے جا رہے ہیں، لیکن اینڈ ٹائمز نہیں آیا۔ یہ خیال اتنا اوتھینٹک نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ خیال بھی پیدا کر کے سنسیشنلزم، سنسنی پھیلاتے ہیں کہ یروشلم اینڈ ٹائمز بیبیلون ہے، لیکن اس کی بھی کوئی ببلیکل بیسز نہیں ہے، یہ لوگوں کی خواہشات پر مبنی ہے۔ ایک بات ہم بائبل سے بڑے واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ ہمیں خداوند یسوع المسیح اسی باب میں، اسی چیپٹر 14 میں کوہ سیون پر کھڑے نظر آتے ہیں، ماؤنٹ آف زائن، جو کہ یروشلم میں ہے۔ آپ میں سے جو لوگ یروشلم گئے ہیں میری طرح، وہ اس جگہ سے بھی واقف ہیں اور اس علاقے سے بھی اچھی طور پر واقف ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زائن، سیون صرف سمبولک نہیں بلکہ لٹرل ہے، کیونکہ خداوند یسوع المسیح اینڈ ٹائمز میں، آخری ایام میں، اپنی دوسری آمد میں اسی جگہ پر آئیں گے جس جگہ سے وہ گئے ہیں، جو کہ آف کورس یروشلم ہے۔ اب اگر وہ لٹرلی یروشلم میں آ رہے ہیں تو اس خیال سے سب سے موزوں بات، سب سے اپروپریٹ خیال یہی لگتا ہے کہ جب بیبیلون کا ذکر ہو رہا ہے، بابل کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ بھی اسی بابل کا ذکر ہو جو اس عراق کے مڈل ایسٹ کے علاقہ میں ہے، اور یہاں پر ایک ایسی سپر پاور قائم ہو جس کا قیام اور پھر اس کا گرایا جانا دراصل بیبیلون کا گرایا جانا ہو۔ کئی لوگوں کی تحقیق، ڈسرٹیشنز، اسٹڈیز، تحریری مقالے یہ ثابت کرتے ہیں کہ بیبیلون بھی دراصل مڈل ایسٹ ہی میں ہوگا، جو یروشلم کے، اسرائیل کے، خداوند کے لوگوں کے برخلاف ہوگا۔ کون سے لوگ؟ وہی لوگ جو خداوند کے آئین احکام پر چلتے ہیں اور خداوند یسوع المسیح کی گواہی پر قائم ہیں۔ بارہا ہمیں کلام مقدس میں ان لوگوں کے خلاف شیطان ابلیس اور اس کا سسٹم سرگرم نظر آتا ہے، جو خداوند کے کلام پر، آئین پر، احکام پر قائم ہے۔ ایک خیال یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں، عراق میں اور اس کے ملحقہ علاقوں میں پھر ایک سپر پاور کا قیام بہت جلد ہونے والا ہے، جو دی نیشن آف اسرائیل کے خلاف بھی ہوں گے اور خداوند کے بیٹے بیٹیوں کے خلاف بھی ہوں گے جو تمام دنیا میں ہیں۔ اس حوالے سے ہاؤ تھنگز وڈ پین آؤٹ، چیزیں کیسے سامنے آئیں گی عزیزو، ان کی فزیکل ریپریزنٹیشن
مختلف خیالات سے، مختلف تھیوریز سے لوگوں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ میں نیکسٹ پروگرام میں اس حوالے سے آپ کے ساتھ ضرور کچھ شیئر کروں گا، اور پھر ہم تیسرے فرشتے کے میسج پر بھی جائیں گے۔ خداوند آپ کو آج کے پروگرام سے، اپنے پاک کلام سے بہت برکت بخشیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔